من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسودة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجید. ہم سب مل کر وہ کل والی سورہ 7 میں ہم زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی جو برکتیں ہیں وہ ہماری روح تک آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاں مومنات، کل ہم نے سورہ فلق کو پڑھا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن کی جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ سب سے اہم سورہ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو یہ سورہ یہ چیزیں نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی، اور وہ ہے سورہ ناس اور سورہ فلق. ہاں مومنات، سورہ فلق کو جب خداوند عالم شروع کرتا ہے تو اللہ شروع میں ہی کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتی ہوں کس سے؟ اس رب سے جو فالق ہے. پتہ ہے یہ لفظ فلق کیوں استعمال ہوا؟ برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلق کا لفظ قرآن میں اس لیے استعمال ہوا، اللہ اور بھی لفظ استعمال کر سکتا تھا. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ فلق کا مطلب ہے کہ کائنات کی جتنی بھی کائنات پوری کی پوری، ہم سب کو پتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے خطبے میں قرآن میں سائنس اس بات کو کہتا ہے کہ پوری کی پوری جتنی بھی یہ کائنات ہے وہ صرف ایک سیل تھی. حیرت کی بات ہے نا، زمین آسمان سب کے سب ایک سیل تھے. اور میں کبھی سوچتی ہوں وہ جو چھوٹا سا سیل تھا اس کے اندر ہم بھی موجود تھے. کہاں پتہ ہی نہیں، پر تھے تو ضرور. یعنی خدا خود کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میں نے پھاڑا اس سیل کو اور پھر اس میں سے پوری کائنات کو میں نکالتا گیا. ہاں مومنات، فلق ہم کہتے ہیں اے اللہ تو کائنات کا رب ہے، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کائنات کی تمام شر سے، کیونکہ جو شر ہوتا ہے وہ ہماری زندگیوں کو، وہ ہماری روح کو، ہمارے ایمان کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اور تیری ذات وہ ہے جو برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو تیری ذات ہے وہ ذات ہے جو ان شریر مخلوقات کو بھی تو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے لفظ آیا ہے فلق. کل میں نے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا. اور اعوذ، جب اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو پناہ ہر وقت مانگنی چاہیے، ہر وقت. ایسا نہیں ہے میں بہت بڑی عبادت گزار ہوں تو میری عبادت جو ہے وہ مجھے نجات دے دے گی.
گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں حجاب پہنتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, کل جو میرا حجاب ہوگا کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. شیطان کبھی بھی آ سکتا ہے. اللہ ہمارے حجابوں کی تا قیامت حفاظت کرے. اللہ کرے یہ حجاب کبھی نہ اترے کہ ماں زہرا کے حجاب کو ہمیں ہاتھ سے چھوڑنا پڑے, ہے نا. شیخ توسی کہتے ہیں نا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کو پکڑ کر کروڑوں لاکھوں 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 لا تعداد لوگ پورے صراط پار کر جائیں گے بی بی کی چادر کو پکڑ کے. تو یہ جب چادر قائم ہوگی تو ہی تو ہم بی بی کی چادر کو پکڑیں گے نا. ہاں مومنات, ہمیں کسی کو نہیں پتا کل کیا ہو, کل میرا ایمان رہے یا نہیں رہے, گارنٹی نہیں ہے نا, کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ نے اپنے رازوں کو کہاں رکھا ہمیں کچھ پتا نہیں. ایک بہت بڑا مولوی تھا, بہت 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 عبادت گزار تھا. اس کے پاس ایک بکریاں چروانے والا آتا ہے اور اس کو کہتا ہے, بہت گاؤں کا ہوتا ہے, اور اس کو آ کر کہتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے مولانا ہیں, آپ کو تو سب کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا آقا بہجت کو تو برزخ کی آنکھ پر پتہ ہوتی ہے, تو کہتے ہیں آپ کو تو سب پتہ ہے نا, آپ صرف اتنا مجھے بتاؤ کہ اللہ نے جنت میں میری جگہ کہاں رکھی ہے. تو پتہ ہے وہ مولوی تکبر آ گیا تھا اس کو اپنی عبادت پہ. اس نے کیا کہا, جنت میں تو میری جگہ ہے, تو جہنم میں جائے گا. تو کرتا کیا ہے, آج تک تم نے کیا ہے کہ تجھے جنت ملے. پتہ ہے جب اس شخص کو جو گاؤں کا تھا, اس کو جب ایسے کہا نا کہ تمہاری جگہ تو جہنم میں, اتنا خوش ہوا, کہا سچ میں میری جگہ جہنم ہے. کہا اللہ تیرا شکر کہ تم نے مجھے یاد تو رکھا, کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی, پر میری جگہ تم نے رکھی, یعنی تو مجھے چاہتا ہے, یعنی میں تمہارے لیے اہم ہوں, یعنی تو مجھے یاد رکھتا ہے. رات کو وہ مولانا سوتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ جو اس کی جنت تھی وہ بدل گئی اس کی طرف, اس کی جہنم جو تھی وہ اس کی طرف آ گئی. کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ نہیں. میں تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا جو 40 سال بھی گاڑی چلاتے, 50 سال گاڑی چلاتے, بہت ہائی لیول کے ڈرائیور ہوتے, کیا وہ ایکسیڈنٹ نہیں کرتے؟ ایک لہجے کا, اگر ایک لہجہ نیند کا جھولا آ جائے نا, ختم, ایکسیڈنٹ. خود تو گئے, وہ ہم کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبیں گے سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو گئے, اپنی جان تو دی, جو ساتھ میں ان کو بھی لے گئے. انسان کی زندگی بالکل اسی طریقے سے ہے. ہم انسان کی زندگی بالکل اسی طریقے سے, ایک لہجے میں کیا ہو جاتا ہے, ایک لہجے میں ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان, میں آؤں گی جب انسان کی میننگ میں ہم کریں گے. انسان کے جو اللہ نے جذبات رکھے نا, یہ جو گوشت ہے نا لوتھڑا, جو گوشت کا لوتھڑا دل میں ہے, جس کو دل کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب. کیوں کہتے ہیں قلب؟ کیوں اس کو قلب کہتے ہیں؟ کیوں اس کا کوئی اور نام نہیں؟ فؤاد بھی تو ہے نا, صدر بھی تو ہے نا. فؤاد الگ میننگ ہے, صدر الگ میننگ ہے, عربی کی ہر چیز کی الگ میننگ ہوتی ہے. قلب کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا اردو میں کہتے ہیں انقلاب, اسلام ہے, ایران میں انقلاب آ گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, دل کو قلب کیوں کہتے ہیں, اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اتنا خوبصورت میرے نبی نے جواب دیا. پتہ ہے کیا, میں صرف اعوذ باللہ کو سمجھانا چاہتی ہوں. میرے حبیب نے جواب دیا, میرے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قلب کی میننگ ہوتی ہے بدلنا, اور قلب کا مطلب ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر بے انتہا بدلنا. ابھی جب میرے اندر کوئی مجھے اچھا لگتا ہے, اسی سے نفرت ہوتی ہے, اسی سے محبت ہوتی ہے, اس کے یعنی اب آپ نوٹ کریں کہ اتنا انسان کے جذبات بدلتے ایک لہجے کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا, کبھی بھی وہ ایک جگہ پر مکمل رہ ہی نہیں سکتا. رسول خدا نے اس کی مثال پتہ ہے کیا دی؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم نے ایک
परी को देखा है, परी कहते हैं उस परी को अगर रेगिस्तान हो और रेगिस्तान, पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक दरख्त हो और परी को इस जगह से आप पकड़कर उस दरख्त पे लटका दो तो वो परी कैसे फड़फड़ाएगी। एक लहजे के अंदर जिस तरह से वो परी फड़फड़ाती है ना, इंसान का कल्ब ऐसे ही बदलता है। हमारे जिस्म के अंदर 75% पानी है और पानी की क्वालिटी ये है कि आप जिस टेम्परेचर पे रखोगे वो उसको पकड़ लेता है। तो हाँ मोमिनात, यहाँ पर मेरे हबीब ने कहा ये इंसान है ना, ये बदलता है हर चीज में। तो जब हम बदलते हैं ना, वैसे आफतें भी हमारे ऊपर आती हैं। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह थे, एक आलिम थे, ईरान के आलिम थे। वो कहते कि मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा था गाड़ी में, तो हमने देखा कि आयतुल्लाह पैदल जा रहे हैं ना, तो हमने कहा कि आगा आप आ जाओ, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, आगे से हम आपको छोड़ देंगे। तो नहीं पहले माना, लेकिन फोर्स किया, फिर हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया। जब हमने गाड़ी में बिठाया ना, तो मैंने क्योंकि आगा थे, आयतुल्लाह थे, होता है ना कि हम फ़ायदा ले लें थोड़ा सा, तो मैंने उनसे कहा आगा आपको पता है मेरी बीवी के सर में बहुत शदीद दर्द उठता है, बहुत दर्द होता है, इतना दर्द की दवाइयों से भी ठीक नहीं होता, आप कुछ दो ना अमर या कुछ ऐसी चीज़। वो थोड़ी देर चुप हो गया और चुप होने के बाद कहा कि तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के साथ ज्यादती की है, यानी उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए हैं, उसको कुछ किया है। ये सर का दर्द उसका नतीजा है, उसका रिजल्ट है। कभी हम अनजाने में किसी के ऊपर जुल्म कर देते हैं ना, वो रिजल्ट हमें मिलता है, आता है। उसने कहा जाओ उसको कहो वहाँ से उससे माफ़ी मांगे तो उसके सर का दर्द ठीक हो जाए। हाँ मम्मा, इंसान 24 घंटे बलाओं में घिरा हुआ है। हर वक्त हमें कहना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिरब्बिन नास, लोगों से, औज़ु बिरब्बिल फलक, कायनात की हर मखलूक के शर से। इमाम फरमाते हैं कि ए इंसानों, ये हमारे लिए है मैसेज है। तुम लोग 5, जब तुम सुबह उठते हो ना, 5 दुश्मन तुम्हारे सामने आते हैं। 5 दुश्मन कौन कौन से हैं? 5 दुश्मन तुम्हारे सामने आते हैं। 5 दुश्मन सुबह जैसे तुम उठते हो ना, जैसे तुम्हारी नींद से आँख खुलती है, 5 दुश्मन रेडी होते हैं तुम्हारे सामने। जैसे हम कहते हैं रेडीमेड दुश्मन मिल जाते हैं। 5 कौन कौन से? 10 और ऐसा काफिर जो हमें नीचा दिखाना चाहिए। 5, हाँ 2-3 हो गए। मुनाफिक, शैतान, अपना नफ्स, सबसे खतरनाक नफ्स, सबसे खतरनाक। जब आप सुबह उठते हो, इमाम फरमाते हैं 5 दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। सबसे पहले वो मुनाफिक जो तुम्हें दोस्त लगता है लेकिन पीछे से वार करता है, वो खतरनाक तुम्हारा दुश्मन है। जो तुम्हें लगता है मेरा दोस्त है, तुम्हारी सारी दिल की बातें निकाल कर दूसरों को बता दे, बच के रहो उससे। नंबर 2 कहा वो काफिर जो तुम्हें, तुम्हारे दीन को गिराना चाहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद हो, मैं 10 साल से 15 साल से यही बात कर रही हूँ, खुदारा अपने खानों की हिफाजत करो, अपने पेट की हिफाजत करो। हमेशा कहती हूँ ना, हम जब खाते हैं ना, कोका कोला पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो मारने वाली है। तो वो हमें पता है, यहूदी जो हमारे लिए कहते हैं, आप देखो जितने भी आप मक्खन लेते हैं, हम कौन से बटर लेते हैं या चीज लेते हैं, जिसमें भी मैंने ब्रेड ली उसमें रब लिखा हुआ था। ये क्या है? ये रूह को खत्म करने की चीजें हैं ना, पता है ना, हमें पता है, उनको पता है। उन सबको मैंने कल आपको बताया था कि उनकी माँ जब बच्चा पेट में होता है तो उनकी माँ कहती है हमने बादशाह पैदा करना है। आज वो बादशाह बने हैं, हम गुलाम पैदा करते हैं, आज हम गुलाम हैं, क्योंकि हम पेट के पुजारी हैं, हम पेट को नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे चीज अच्छी लगती, हम 10 बहाने करते हैं कि मुझे ये क्या। वो काफिर हर तरह से हमारे ऊपर वार करते हैं, वो खाने में भी देते हैं, वो पीने में भी देते हैं, वो हर तरह से हमें जंक फूड में बिजी कर दिया। खुद नहीं खाते। जब वो प्रेग्नेंट होती है ना औरत, आप सर्च करो, आप जाकर देखो, जब
جب ان کی عورت پیٹ سر ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کوکا کولا نہیں دیتے, وہ کبھی بھی جنک فوڈ نہیں دیتے, وہ چپس اور فضول چیزیں نہیں دیتے ہیں, وہ صرف فریش جوسز اور فریش چیزیں دیتے ہیں. ہم اتنے اٹھا کے لے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے جہاد کرو. جہاد کیا ہے؟ یہی جہاد ہے نا, سوچ کے کھانا بھی تو یہی جہاد ہے نا ہمارے لیے. تو ہاں مومنات, کافر ہر طرح سے میں سمجھتی ہوں میرا دوست ہے, وہ ہر طرح سے میری جنریشن کو ختم کرنا چاہے گا. تورات میں کیا لکھا ہے آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ تورات پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے. انجیل میں نے پڑھی ہے, میں نے ساری بکس پڑھی ہیں. پتہ ہے تورات میں کیا لکھا ہے؟ تورات میں لکھا ہوا ہے, جوز کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ تورات کی, کل بھی میں نے آپ کو حضرت داؤد کی بات بتائی تھی, انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی انسان روئے زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں نا, یہ صرف انسانی شکل میں جانور ہیں, صرف اور صرف انسان وہ ہے, اور یہ جانور ہیں جن کو خدا نے خدمت کے لیے خلق کیا ہے. یہ ان کی مینٹلٹی خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیوں ہمیں, آپ نے دیکھو وہ خود اپنی کتابیں نہیں پڑھنے دیتے, کیوں؟ کیونکہ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا. تو ہاں مومنات, ایک کافر اور دوسرا شیطان. انشاءاللہ ہم شیطان پہ آئیں گے. کون چاہتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں سے شیطان کی وہ چیزیں پڑھیں جو ہمارے اندر ڈال دی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک عالم بتا رہا تھا, مجھے بہت خوبصورت اس کی بات لگی. اس نے کہا میں نے شیطان پہ بات کی کہ شیطان کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں, شیطان کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں, شیطان کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. کہتے ہیں اگلے دن مجھے فون آیا اور ایک شخص کہتا ہے کہ آقا مجھے لگتا ہے میں شیطان ہی ہوں, کیونکہ جو صفتیں آپ نے بتائی سب مجھ میں موجود ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ شیطان بھی کریں گے, پھر دیکھیں گے ہم میں ہے یا ہم خود خدا نہ خاصا شیطان تو نہیں بن گئے ہیں. ہاں, کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا خود بتاتی ہے کہ شیطان اتنا, ہاں مومنات بی بی خود بتاتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اتنا انسان کے قریب آ جاتا ہے کہ پھر وہ انڈے دینا شروع کر دیتا ہے. پھر انڈے جب دیتا ہے نا, پھر اس پہ بچے بناتا ہے. پھر جب بچے بناتا ہے تو پھر وہ اس کی ذات کے اندر آ جاتے ہیں. پھر خود بخود انسان ایک بن جاتا ہے شیطان. انشاءاللہ میں اس پہ کروں گی پورا. تو ہاں مومنات, ہم نے دیکھا کہ جب ہم پناہ مانگتے ہیں نا تو ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس میں آج پناہ مانگ لی, میں نے اچھا کام کر لیا تو میں نے کر لیا, نہیں. ہر وقت اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ اس کی پناہ کے بغیر ہم ادھورے ہیں. اور ابھی جب ہم نے بات کی کہ شیطان اور کافر یہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ایک تو نفس, جو ہمارا نفس ہے, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. انشاءاللہ ہدایت ٹی وی پہ میرا منڈے کو پروگرام ہوتا ہے, اس میں ابھی میں نے شروع کر دیے ہیں سولجرز, 75 سولجرز جو عقل کے ہیں, 75 سولجرز جو جہل کے ہیں. اب دیکھیں کہ 75 اور 75 یہ سولجرز جب آپس میں لڑتے ہوں گے تو کیا حالت ہوتی ہوگی, اور جہاں یہ لڑائی ہوتی ہوگی وہ اس چیز کی کیا حالت ہوگی. یہ سارے ہمارے دماغ میں موجود ہے اور ہمارے اندر ایک جنگ چل رہی ہے. لیکن ان جنگ کو جیتنے کے لیے ہمارے پاس ایک ویپن ہے, ایک ہتھیار ہے. کون سا؟ صرف ایک ویپن ہے, ایک ہتھیار ہے, قرآن اہل بیت. سیم ہے نا, ایک ہے قرآن اور اہل بیت. یہ ایک ویپن ہے ہمارے پاس, ایک ہتھیار ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت زیادہ فلاسفر, بہت زیادہ انہوں نے سینس استعمال کیا. ہم پڑھ چکے ہیں نا 15 سینس استعمال کیے, انہوں نے علوم استعمال کیے, انہوں نے سب کچھ استعمال کیا, لیکن اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پائے. انہوں نے کہا ہم نہیں پہنچ پاتے. پھر اللہ نے کیا کہا, اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے نبی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے تم پہنچ سکتے ہو. قل اعوذ, تم کہہ دو, قل هو اللہ, تم کہہ دو. ہاں مومنات, میں جلدی سے آتی ہوں اپنے خاص مقصد کی طرف, مطلب کی طرف, کہ ہم ہر وقت پناہ مانگے, کیونکہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت پرابلم میں ہیں. ہمارے ہاتھ میں 24 گھنٹے فون ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے. مجھے میری دوست کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے. پتہ ہے میری دوست کیا کہتی ہے اس دور میں, یہ سب ماؤں کے لیے, اس دور میں ہم اپنے ایمان
ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ کرتے؟ کیا مجھ سے غیبت نہیں ہو جاتی؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں آ جاتا؟ کیا میں سوء ظن نہیں رکھتی ہوں؟ کیا میرے سامنے جب میں فون یوز کرتی ہوں تو میرے فیس بک میں, میرے یوٹیوب میں کوئی چیزیں نہیں آ جاتی؟ آتی ہے نا. تو میں کیسے اپنے بچے کو کہہ سکتی ہوں کہ تم تو برا کام کر رہے ہو؟ برا نہیں, اس کو سمجھانا ہے کہ اسٹیپ کیسے آگے بڑھانا ہے. ٹیکنالوجی خراب نہیں ہے. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندر صلی اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں نے کل بھی بتایا تھا, میں آج تھوڑا سا اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ ٹیکنالوجی خراب نہیں ہے. جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل مت ہو, کافر دشمن تمہارے اوپر چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک ہی طرح سے محدود نہیں رہنا. کیا کہا تھا حضرت یعقوب نے؟ لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے مت داخل ہو, الگ الگ دروازے سے داخل ہو. جب دشمن ہماری اولادوں پر, ہماری جنریشن پر آج کل جو اٹیک ہو رہا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہا ہے, تو ہم اپنی اولادوں کو کیوں روکیں اس چیز سے؟ روکنا نہیں چاہیے. کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتے ہیں وما ارسلنا, میں نے نہیں بھیجا کسی رسول کو بھی اس کی قوم میں جب تک اس کو اس کی زبان نہ آتی ہو. تو آج کی جنریشن کی جو زبان ہے وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ سوشل میڈیا ہے. اب ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ زبان میں بات کرنی ہے. نہ ٹیکنالوجی خراب ہے, نہ سوشل میڈیا خراب ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے انبیاء, جتنے بھی ہمارے انبیاء تھے, ہم جب انبیاءوں کی زندگی دیکھتے ہیں نا, تو انبیاء کسی نہ کسی نبی نے کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی ہمیں دی ہے. حضرت ادریس نے کیا ایجاد کیا تھا؟ کپڑا, سوئی. حضرت داؤد نے کیا؟ زرہ. حضرت سلیمان نے کیا؟ یہ کارپیٹ. اور کتنے انبیاء تھے جو جانوروں سے فائدہ لیتے تھے. سب انبیاء نے, تقریباً تمام انبیاء نے اس طرح سے کیا, حکومت بھی کی اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بھی پہنچایا. ہم نے دیکھا جانوروں کو بھی پالا, ہم نے دیکھا ٹیکنالوجی کو بھی آگے بڑھایا. کتنے ایسے نبی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ جو گاڑی کے ٹائر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد نے یہ گاڑی کے ٹائر بنائے تھے. اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلی کلینک کس نے کھولی تھی؟ سب سے پہلی کلینک جو ہے وہ کس نے کھولی تھی پتا ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس وقت سب سے پہلی کلینک میرے نبی نے کھولی تھی, اور کلینک بنی ہوئی تھی اور اس کی ڈاکٹر تھی ایک عورت جس کے پاس مریضوں کو لے کر جاتے تھے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کی بات آتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں فرانس کے ایک بادشاہ تھا فرانس کا, اس کو مسلمانوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ جو گھڑی ہم پہنتے ہیں نا, جو ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہوتی ہے, ابھی تو کیا کہتے ہیں آئی واچ آ گئی, فلاں واچ آ گئی, فلاں واچ آ گئی ہے نا, ابھی تو بہت برانڈڈ آ گئی ہے. تو جو سب سے پہلے جو برانڈ بنا تھا نا واچ کا, پتہ ہے آپ کو کس نے بنایا تھا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں بنا تھا. اور وہ گھڑی جو تھی وہ فرانس کے بادشاہ کو جب گفٹ کی گئی تھی نا, تو جب وہ ٹک 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 کر کے چل رہی تھی نا, تو فرانس کا بادشاہ نے دیکھا اور چونک گیا, ڈر گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے جو عقرب کی طرح ٹک 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 کر کے چل رہا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم لائٹ, یہ جو روشنی, یہ جو بلب ہم جلاتے ہیں نا, یہ پتہ ہے آپ کو کہاں سے ایجاد ہوا؟ پتہ ہے آپ کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کہ دریا پار کر کے آیا تھا امام کے پاس, اور وہ سیدھا دریا پار کر کے واپس چلا گیا تھا. اور واپس جا کر اس نے بولا میں نے مسلمانوں کے امام سے کچھ سیکھا ہے, میں اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھاتا ہوں. تو ہمارے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہے. ہم مومنات انشاءاللہ انہی کو آگے بڑھائیں گے, انہی کو آگے لے آئیں گے. شیطان کی بھی کوالٹیز بتائیں گے. برائے خوشبودی
بر دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ہاں مومنان، ہمارے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے نا، وہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں الجبرا جب ہم پڑھتے ہیں، الجبرا آپ نے پڑھا ہوگا نا، ہم جب پڑھتے تھے اسکولس میں کالج میں الجبرا، تب اس دماغ میں نہیں آیا، لیکن اب پتہ چلتا ہے ال تو عربی کا لفظ ہوتا ہے الجبرا، تو یہ کہاں سے آیا؟ ہاں خاص یہ ہمارے پاس آیا. ابھی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کی 5000 بکس کے بارے میں ملتا ہے. 5000 بکس آج بھی ایسے انہوں نے سیو کر کے رکھی ہے جس کو ابھی بھی جابر بن حیان کی 5000 بکس آج بھی ان کی لیبورٹری میں پیک پڑی ہوئی، جس کو ابھی تک کھولا نہیں انہوں نے. تو آپ سوچیں کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا علم اور ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو ہم مومنان، ہم لوگوں کو کس طرح سے رہنا، وہی کہ یہ لوگ جب ہمارے اوپر، ہمارے اگینسٹ اس کو استعمال کریں تو ہمیں کس طرح سے اپنا دفاع کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، اور سب سے بڑا جو ہمارا پروٹیکشن، جو ہمارا پاور ہے، جو ہماری طاقت ہے، وہ ہے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خداوند عالم نے جب محمد اور آل محمد کو ہمارے پاس بھیجا نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی برکت، کتنی قیمتی چیز خدا نے ہمیں دی ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ نے دی ہے. ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام زمین میں کام کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے، میں کبھی بھی بہت، جب تک مجھے کوئی چیز 100%، جب مجھے یقین نہیں ہوتا نا، تب تک میں کوئی چیز نہیں پڑھتی، کیونکہ میں بہت سوچتی ہوں کہ قرآن اور حدیث اس سے آگے نہ جاؤں. ہاں مومنان، میں عجب ہو گئی کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام زمین میں کام کر رہے تھے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اور جب دیکھا نا کہ علی زمین میں کام کر رہے ہیں تو علی کا پسینہ بہ رہا تھا. جب پسینہ بہ رہا تھا، یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے. ہم سب کو اللہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، لوگوں تمہارے بیچ میں کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو اپنی طاقت بناؤ، ان سے پناہ لو، انہی کے ذریعے سے آگے بڑھو، دشمن کچھ نہیں کر سکتا. ہاں مومنان، رسول خدا نے کیا کیا کہ جو علی کا پسینہ بہ رہا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد جیسی ہستی نے کیا کیا، علی کے پسینے کو ہاتھ میں لیا، کہا علی آپ کا پسینہ تبرک ہے، برکت والا ہے. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جن کا پسینہ برکت والا ہے وہ خود کتنے برکت والے ہوں. نعرہ حیدری، حیدری، حضرت مولا کائنات بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنان، لیکن جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں نا، وہ 1000 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، 1000 گنا زیادہ. میں نے جب یہاں بہجت کی بات پڑھی تھی نا، اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مجھے اندر سے کچھ ہو رہا تھا کہ اے اہل بیت رسول خدا، اب اس قدر ہم گناہ گاروں سے محبت کرتے ہو. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا. جلدی سے یہ 2 چیزیں بیان کر کے میں مسائل کی طرف چلی جاؤں گی. ہاں مومنان، اس دن بھی میں نے کہا تھا، میں حیران ہوں، میں عجب ہوں اس بات پہ کہ اللہ کہتا ہے اے محمد تیرے عشق میں نے کائنات کو خلق کیا. لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو یہ کائنات کی خلقت فضول تھی، میں خلق ہی نہ کرتا. بی بی فاطمہ الزہرا کے خطبے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا، اس سے پہلے کہ کائنات کو خلق کرے اللہ نے پورے کا پورا، جسے ہم کہتے ہیں نا پلاننگ بنائی ہوئی تھی، وہ جو ان کا میپ تھا وہ سب اللہ نے تیار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور کہا جیسے ہی اب ہاں کہو کہ یہ کائنات بننا شروع ہو جائے گی. ہاں مومنات، میرے نبی سے اللہ اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے. لیکن جب میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی نا، میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. میرے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے کچھ غلط کام کیا، اللہ اس کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ رسول خدا نے استغفار کیا، پھر آتا ہے کہتا ہے مجھ سے دوبارہ کام ہو گیا یہ غلط، اے نبی اللہ سے کہو معاف کر دے، پھر معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ آیا، کہا اے نبی پھر مجھ سے ہو گیا، اللہ سے کہو معاف کرے۔ رسول خدا نے کیا کہا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ سے کیسے کہوں بار بار۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے محمد خدا کہتا ہے میں نے ان کو خلق ہی تمہارے سہارے پہ کیا، ان کی خلقت ہی تمہارے سہارے پہ، میرا بندہ 100 دفعہ بھی تمہارے دروازے پہ آئے نا تم 100 دفعہ اس کے لیے استغفار کرو۔ میں حیران ہوں، قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھیے گا جا کر، اے محمد واستغفر لہم، تم ان کے لیے استغفار کرو، اور جب تمہاری زیارت پہ آئے نا اٹھ کے جاؤ، ان کو خود سلام کرو، ان کو گلے لگاؤ، ان کی خوشخبری دو۔ یہ قرآن سورہ انفال میں اللہ کہتا ہے۔ ہاں مومنات، مجھے جب اللہ کہتا ہے نا واستغفر لہم وصلواتہم صلواتک سکن لہم، اے محمد تم ان کے لیے استغفار کرو، کیونکہ تمہاری ہی صلوات، تمہارا ہی درود، تمہاری دعا ہی تو ان کو کام آئے گی۔ میں نہیں کہتی، قرآن کی آیت ہے، واستغفر لہم صلواتک سکن لہم، قرآن کہتا ہے۔ تو ہاں مومنان، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسے اہل بیت دیے۔ آقا بہجت کہتے ہیں آپ کو کیا پتا آپ کا بادشاہ امام آپ کے کتنے قریب ہیں۔ ابھی ہم یہاں حاضر ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں ضرور امام مہدی آخر الزمان موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے سلامتی و تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آقا بہجت کہتے ہیں کہ جب تمہاری زبان سے کچھ آواز نکلتی ہے، کچھ فریاد نکلتی ہے نا، کچھ دعا نکلتی ہے نا، مجھے کچھ ہو رہا تھا جب میں آقا بہجت کی یہ باتیں سن رہی تھی اور میں نے ان کی پڑھی۔ آقا کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں لگتا ہے کہ امام زمانہ تمہاری باتیں نہیں سن رہا، وہ تمہارے بہت نزدیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تمہارے زبان سے، تمہارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا، جو دعا نکلتی ہے نا، جو پکار نکلتی ہے نا، تمہاری زبان اور تمہارے کانوں میں کتنا فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ تمہارے الفاظ، تمہاری دعا، تمہارے دکھ، تمہارے درد تمہارے کان تک پہنچے، تمہارے امام تک، تمہارا امام سنتا ہے۔ ہاں مومنان، ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، یہ بات ایک ایسی ہے جس کو لاسٹ میں بیان کر کے مسائل کی طرف آتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہو کہ ہمارا امام کیسے ہمیں چاہتے ہیں، کس طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ روایت تاریخ میں بتاتا ہے کہ ایک امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے، امام بہت بیمار ہو گئے، بہت اس کو بخار تھا، بہت کافی دن تک وہ نماز پہ نہیں گیا۔ ایک دفعہ جمعے کی نماز تھی اور جمعے کی نماز میں وہ آتا ہے، تب بھی اس کو سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے۔ امام علی نے کہا کہ تم کہاں تھے اتنے دن؟ تو کہا مولا مجھے بہت تیز بخار تھا۔ کہا اچھا چلے نماز پڑھتے۔ جب نماز ہوئی نا تو وہ کہتا ہے کہ نماز کے بیچ میں مجھے سر میں شدید ترین درد ہوا اور اس کے بعد مجھے بخار ہوا اور ایسی میری حالت ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں گر جاؤں گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس دن امام جو ہے وہ نماز کو جلدی جلدی پڑھا رہے اور جلدی جلدی نماز کو پڑھا کر امام تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آتے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں اس سے پہلے کہ میں ان کو بولوں کہ مولا میرے سر میں درد تھا، جتنا جیسا مجھے درد تھا نا، مولا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، اس سے پہلے کہ کوئی تکلیف تم تک چھو جائے، تمہیں پتہ ہے جو تمہیں درد ہو رہا تھا میں محسوس کر رہا تھا، جو تمہیں بخار تھا وہ میں محسوس کر رہا تھا، جہاں جہاں تجھے تکلیف ہو رہی تھی وہاں وہاں مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہاں مومنان، ہمارے اہل بیت علیہ السلام، اس سے پہلے کہ ہم کسی درد میں کرواتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، ماں فوراً سمجھ جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہم سے ماں سے زیادہ محبت کرتے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی درد، تکلیف، رنج، دکھ ہونا،
मोमिनात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। आज पहली मुहर्रम हो गई, आज फिर हम कदम बढ़ा रहे हुसैन की तरफ। हाँ ज़ादारा ने इमाम, क्या हुआ? करबला का जो पहली तारीख थी वो तारीख थी कि जब हुसैन आते हैं ना तो ज़ैनब साथ है, अली अकबर साथ है, जनाब कासिम साथ है, अम्मार साथ है, सकीना साथ है, अली असगर साथ है, सारा खानदान साथ में जा रहा है। अरे किस तरह से सब मिले हुए हैं। जब ज़ैनब को सवार होता है ना, हुसैन खड़े होते हैं, आगे से आवाज देते हैं, अकबर आ जाओ मम्मी अब्बा के पास। जनाब कासिम को कहते हैं, कासिम चारों तरफ से ज़ैनब को ऐसे घेरते हैं जैसे कोई शहजादी हो। हाँ ज़ादारा ने इमाम, आज तो ज़ैनब सबके साथ है, शहजादी की तरह है। लेकिन एक वक्त आता है कि ज़ैनब जब मदीने आती है ना, करबला के बाद तारीख लिखती है, जब बीबी ज़ैनब बॉम्बे से मदीने तो रोज़ा रसूल में आती है, रोज़ा रसूल की चौखट को पकड़ के कहती है, नाना तेरी ज़ैनब सब देकर आ गई, नाना तेरे अब्बास को बागी कहकर पुकारते थे, नाना तुझे पता है कि जब मुझे असीर किया गया मुझे पत्थर मारे गए, मुझे जंजीरें पहनाई गई। नाना सबसे बड़ा गम बताओ कि मुझ पे क्या गुजरी। नाना जिसने अकबर को बर्छी मारी थी ना, वो बार बार मेरे सामने आकर मुस्कुराता था। या अल्लाह हमारी छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाया जिस तरह से हमने शुरू में ही सूरह नास और सूरह फलक पढ़ी, ए अल्लाह, और आखिर में मसहब हुसैन पढ़े, खुदाया यकीनन हमारी मजलिस में वक्त के इमाम ज़रूर आए होंगे। ए अल्लाह मिलके वो साथ देते हैं वक्त के इमाम को, और इमाम से कहते हैं, इमाम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हक के मजलिस, हक के अहल बैत अदा कर सके। और ए अल्लाह तुझे तेरे कुरान का वास्ता है, हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। और ए अल्लाह आखिर में तुझसे यही दुआ करूँगी, खुदाया 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 तुझे ज़ैनब के उस दिल का वास्ता है, या अल्लाह तुझे ज़ैनब के उस दिल का वास्ता, जब ज़ैनब के हाथों को बांधा गया, जब सकीना को अकेले ऊँट में सवार किया गया, और जब सकीना को